بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں جی؟ آئی ہوپ سب خوش ہوں گے، شاد ہوں گے، آباد ہوں گے، اچھے سے روزے رکھ رہے ہوں گے، نیکیاں کما رہے ہوں گے اور عبادتیں کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پر یہ دیکھیں جی، ماشاءاللہ سے قرآن پاک لے کے آئے اسامہ اور ذیشان دونوں، جا کے اپنے لیے الگ الگ۔ وہ کہتے ہیں نا بس بچوں کو جب شوق ہو جائے، ویسے تو ماشاءاللہ سبھی لوگ جانتے ہیں، جو میرے جاننے والے ہیں ان کو تو پتہ ہے، ظاہری بات ہے، ماشاءاللہ انہوں نے قرآن پاک کے لاسٹ جو 10th پارے ہیں وہ حفظ بھی کیے ہوئے ہیں۔ کرنا تو پورا قرآن پاک تھا، لیکن یہ ہے کہ میں نے کہا کہ بھول نہ جائیں، اس لیے پھر کیونکہ بچے اب یہاں پہ لائف اتنی فاسٹ ہے کہ بچے بزی ہو جاتے ہیں اپنے کاموں میں، پھر میں نے ان کو صرف 10 پارے ہی میں نے کہا چلے جو یاد رہیں وہی صرف کریں۔ اچھا یہ دیکھیں کتنے خوبصورت قرآن پاک، یہ دونوں، ایک یہ والا جو ہے یہ اسامہ نے لیا تھا، اور جو نیچے میں نے رکھا ہے وہ ذیشان نے لیا تھا، اور ایک چھوٹا قرآن پاک لیا تھا کہ میں ہر وقت اپنے پاس رکھوں گا، مطلب جی۔ تو میری ہوئی طبیعت خراب، اب میری باری آنے والی تھی۔ آج بھی میری طبیعت بڑی خراب تھی، کل میرے سے ایڈیٹنگ بھی نہیں ہو رہی تھی، اور وائس اوور کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ابھی بھی فیور فیل ہو رہا ہے، اور فیور مجھے اس طرح کا ہو رہا ہے، لائک سردی لگتی ہے ایک دم سے، فیور ہو جاتا ہے اور تھوڑی دیر میں اتر جاتا ہے۔ 1 منٹ میں سمجھتی ہوں کہ بڑی ایکٹیو ہو گئی ہوں، اور تھوڑی دیر میں پھر وہی والا، مطلب اتنا کہ مطلب دل نہیں کر رہا ہوتا کہ اپنی جگہ سے اٹھے بھی بندہ۔ تو اتنی طبیعت خراب ہوئی ہے، اسی لیے کل کی ویڈیو ابھی لگا رہی ہوں، تھوڑی سی لیٹ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بات نہیں، چلیں اب لگا دی ہے میں نے، ایڈٹ کر لی ہے۔ صبح اٹھ کے میں نے پھر نماز قرآن پاک پڑھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد، سحری کے بعد میں نے کہا چلیں ایڈٹ کر لیتی ہوں، اب جلدی سے لگا دیتی ہوں۔ تو یہاں پر جی میں اور کشف گئے ہوئے تھے ادھر آزدہ میں گئے ہوئے تھے، کشف نے وہاں سے اپنی ڈرنک لینی تھی، وہ ڈھونڈ رہی تھی۔ تو میں نے کہا چلے میں وہ کہتے ہیں نا کہ جب جاؤ تو پھر کچھ نہ کچھ لینا ہی ہوتا ہے، تو میں نے کہا چلے میں یہاں سے، میں سوچ رہی تھی میرے پاس وہ نہیں تھی، پاپڑی نہیں تھی، جب بھی میں دہی بھلے بناتی ہوں ان کے اوپر ڈالنے کے لیے، ویسے تو گھر میں بڑی آسانی سے اتنی اچھی بن جاتی ہے، تو لیکن نہیں بنائی، تو میں نے کہا چلیں یہاں سے لے لیتے ہیں۔ اور یہ تھوڑی سی دال اور یہ سوئیاں جو ہوتی ہیں، یہ مکس والی جو ہوتی ہیں، یہ بھی چاٹ پہ بڑی اچھی لگتی ہیں، میں نے کہا چلے یہ دونوں چیزیں نا لے لیتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم یہ لینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ آپ لوگ سنائیں، آپ لوگوں کے روزے کیسے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی دے، کیونکہ صحت کے ساتھ ہی میں کہتی ہوں کہ سب روزے اور سب زندگی کے سارے جو کام ہیں نا وہ صحت تندرستی کے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ اور طبیعت میری اتنی عجیب سی خراب ہو رہی ہے، میں ذیشان کو لینے کے لیے گئی ہوں کالج سے، تو مجھے اتنی سردی لگ رہی تھی، اور وہ کہہ رہا تھا کہ مما اتنا اچھا ویدر، اور ویدر واقعی اچھا تھا، لیکن میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ مجھے تو اتنی سخت سردی لگ رہی ہے، اور گھر آئی ہوں تو تھوڑی دیر میں مجھے مطلب نا بیٹر فیل ہونے لگ گیا ہے، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا نا گاڑی میں، یقین کریں میں نے کہا بس میرا تو کام ہو گیا، مجھے تو بہت زیادہ اسامہ کو سٹارٹ کے روزوں میں بہت زیادہ، ایک ویک، پورا ویک سے بھی زیادہ، تقریباً 10 دن ہی چلا گیا تھا فیور رہا، میں نے کہا پتہ نہیں اب میری باری آنے والی ہے۔ اچھا جی، چیزیں لے آئے تھے گھر میں، اور یہاں پہ ان کا اسامہ ذیشان کا، جیسے میں لاسٹ ویڈیو میں بتا رہی تھی کہ جو میں نے ان کا میرینیٹ کر کے رکھا تھا چکن، وہ ختم ہو گیا تھا، تو میرینیشن کی ویڈیو جو ہے سب سے پہلے رمضان میں نے لگائی تھی، وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر جن لوگوں نے نہیں دیکھی ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو چکن منگوایا تھا، میں نے کہا دوبارہ سے میرینیٹ کر کے رکھتی ہوں، جو دن رہ گئے ہیں وہ بھی گزر جائیں گے۔ اور ریپ، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیلی انہوں نے چکن جو ہے ریپ میں ہی ڈال کے لینا ہوتا ہے، تو کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کھانا وغیرہ کچھ بھی نہیں اتنا کھانے ہوتا، تو بس ہم نے یہی لینا ہوتا ہے۔ جم والے بچوں کا تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈائٹ کس طرح کی ہوتی ہے، تو پھر یہ ریپ بھی منگوا لیے تھے۔ اور یہاں پر جی میں، وہ کہتے ہیں نا کہ شوق کا کوئی مول نہیں، تو وہ میں پھول لینے کے لیے ہم کچھ اور گئے تھے، لیکن وہاں سے ہی میں نے یہ پھولوں کے 2-3 جو ہے نا یہ پیکٹ لے لیے۔ تو مجھے کشف کہہ رہی ہوتی ہے کہ مما آپ کو ذلیل ہونے کا بڑا شوق ہے، وہی بات ہے کہ ٹماٹر، مرچیں اور یہ ساری چیزیں یہاں پہ سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن مجھے اتنا شوق ہے کہ میری نہیں بھی مطلب طبیعت ٹھیک ہوتی نا، پھر بھی میرا دل کر رہا ہوتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کروں باہر۔ میں نے، آپ نے دوسرے چینل پہ میرے دیکھنی ہے ویڈیو، وہاں پہ میں نے لگائے ہیں، وہ آج اپلوڈ کروں گی، آج یا کل ویڈیو، تو جس میں میں نے دھنیا، ٹماٹر اور جو ہے نا وہ لگائے ہیں، سبز مرچیں لگائی ہیں۔ یہاں پہ سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مطلب نا شوق کی بات ہوتی ہے، مجھے بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، تو وہی بات ہے کہ اب اتنے بزی رمضان میں تو بالکل ہی ٹائم نہیں مل رہا تھا، تو انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد ٹائم ملے گا تو پھر بنایا کروں گی، دکھایا کروں گی آپ لوگوں کو، دوسرے چینل پہ آپ کو ملا کریں گے یہ ویڈیوز۔ اچھا یہاں پر میں دوبارہ سے ایک دفعہ رپیٹ کر دیتی ہوں کہ میں نے کیسے میرینیٹ کیا تھا، جو پہلے میں نے چکن اتنا یقین کریں اس کا فائدہ تھا نا، یقین کریں، میں کہتی ہوں جن کے چھوٹے بچے ہیں یا جو جاب پہ جاتے ہیں ان کے لیے تو میں کہتی ہوں سب سے بیسٹ وے ہوتا ہے یہ
تو نارمل لوگوں کے لیے بھی، ہم لوگوں کے بھی ظاہر ہے ہم رمضان میں اتنی باتیں وغیرہ کرنی ہوتی ہے، ٹائم نہیں ہوتا بندے کے پاس، نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، اور رمضان میں ویسے بھی انرجی لو ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں سامنے جو ہے نا، اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کون کون سے مسالے میں ڈال رہی ہوں، اور سب سے زیادہ جو ہے نا مین جو ہے وہ میں اس کے اندر چکن ٹکا مسالہ جو ہے نا وہ لاسٹ میں بھی میں نے وہی ڈالا تھا۔ اتنا بچوں کو پسند آیا تھا نا، سارے رمضان ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ ماما بہت نائس فوڈ آپ نے دیا ہے، کیونکہ وہ ریپ میں ہی لیتے تھے اور باقی ساتھ میں کچھ بھی لے لیتے، یا رائس اور چکن علیحدہ سے بنا دیتی تھی کبھی، تو وہ کھا لیتے تھے ماشاءاللہ سے۔ یہ دیکھیں یہ چکن ٹکے کا اتنا اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے نا، ساتھ ہی یہ دیکھیں لیمن جوس ڈال رہی ہے، دوسرے نارمل مسالے جو ہوتے ہیں نا وہ بھی میں نے تھوڑے تھوڑے ڈالے ہیں، آپ نے دیکھا ہے وہ سارے وہ بھی میں نے ڈالے ہیں۔ اس کو میرینیٹ کر کے اب میں 3-4 پیکٹ بنا کے نا پھر رکھ دوں گی، اور ایک پیکٹ جو ہے نا 2 دن چل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے، اور پھر اس کو نا زپ لاک بیگ میں ڈال کے نا تو رکھ دیں گے۔ اچھا جی، ادھر آپ نے میری تکنیک دیکھی ہے کہ میں نے کس طرح گلوز جو ہے نا ادھر ہی چھوڑ دیے، کیونکہ مجھے ایک دم سے یاد آیا کہ میں نے اس کے اندر کلر ایڈ نہیں کیا، تو میں نے ادھر ہی رکھ دیے اس طرح کے تاکہ میں کھلے، تاکہ دوبارہ سے ان کو میں ایسے اٹھا کے نا ہاتھوں پہ لگا لوں۔ مجھے خود اتنا فنی لگ رہا تھا، مجھے خود اتنی ہنسی آ رہی تھی کہ یہ میں نے بڑا اچھا طریقہ نکالا ہے۔ ادھر ہی میں نے چھوڑ دیے، میں نے کہا کہ اگر میں نے ان کو ویسے اتاروں گی تو یہ دوبارہ یہ والے نہیں یوز کرنے پڑیں گے، پھر مجھے نئے لگانے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں کلر بھی تھوڑا سا ڈال دیا، اور ماشاءاللہ سے اس طرح کلر سے نا تھوڑا آپ کو پتہ کہ اٹریکٹیو لگتا ہے چکن، اور مزے کا لگتا ہے۔ تو میں اسی لیے پیچھے والا جو میں نے پہلے سارا میرینیٹ کر رکھا تھا، تقریباً یقین کریں 18-20 دن آرام سے میرے گزر گئے ہیں۔ نکالتی تھی پیکٹ، تھوڑا سا آئل ڈالتی تھی، ہلکا سا پانی ڈالتی تھی، اور اس کو کر کے نا کور کر کے رکھ دیتی تھی، اور سٹیم میں اتنا جوسی اور اتنا نائس گل جاتا تھا، میرینیٹ پہلے کیا ہوا تھا، تو کوئی چیز اس کے اندر مجھے ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ یہ بڑا ہی بیسٹ وے ہے، یقین کریں۔ اب دوبارہ سے ان کا رکھ دیا تھا میں نے، اور یہاں پر میری طبیعت بھی بہت خراب تھی، یہ سارے کام میں نے خراب طبیعت کے ساتھ ہی کیے ہیں، یقین کریں۔ تو وہ کہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ماں کو کبھی چھٹی نہیں ملتی، جو مرضی ہو جائے ماں نے اپنا کام جو ہے نا کرنا ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو اتنی میری طبیعت خراب تھی، تو آج میں نے سوچا چلو جی پرانی جگہوں پہ آ جاؤ دوبارہ سے، آج میں تم لوگوں کو پاستا ہی بنا کے دیتی ہوں۔ تو میں نے کہا چلے پاستا ہی بناتی ہوں آج، تاکہ جلدی جلدی ہو جائے گا، کہ اتنا لمبا چوڑا میرے سے کچھ کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ اچھا یہ والا جو نا قیمہ چکن والا قیمہ تھا، اور یہ وہ قیمہ تھا جو باہر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ شاپ سے نا سہارا جو تیار کیا ہوا مل جاتا ہے۔ ویسے میں نے تو کبھی بھی ایسے بہت ہی شاید کوئی 1-2 دفعہ ہی زندگی میں منگوایا ہوگا، لیکن کبھی بھی میں تو ہمیشہ گھر ہی اس کو کرتی ہوں، کیونکہ مجھے تسلی نہیں ہوتی ہائیجین کے لحاظ سے، مجھے بالکل بھی تسلی نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ آ گیا تھا تھوڑا سا، میں نے کہا چلے ان کے کباب بنا دیتی ہوں۔ تو اتنا اس کے اندر پانی، حالانکہ میں نے اس کے اندر تھوڑا سا بیسن ایڈ کیا، مطلب کیونکہ مجھے اس طرح لگ رہا تھا کہ وہ ریسر ہے اس کے اندر پانی، یقین کریں میں نے پانی بھی اس کے اندر تھوڑا سا بیسن بھی ایڈ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس میں اتنا مطلب اس کے پانی اس کے اندر سے نکل رہا تھا نا کہ سارا چولہا اور ادھر ادھر ہر طرف اس کے چھینٹے جو تھے نا پڑ رہے تھے، اور چولہا بھی سارا گندا ہو رہا تھا۔ بہرحال جو میں نے پہلے ڈال دیے تھے 4 کباب، ان کو تو میں نے کور کر کے میں نے کہا بنا لوں تاکہ یہ گال جائے، اب کچے تو ان کو نہیں نکال سکتی تھی باہر میں۔ یہ دیکھیں میں نے کور کیا تو اس کا ڈھکن کا حال دیکھیں آپ، کیا حال ہو گیا، اتنا اس کے اندر پانی تھا۔ بہرحال میں نے پھر اس کے اندر بیسن بھی ڈالا، اور پھر اپنے لوازمات ڈال کے اس کو اپنا تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا ٹچ دے کے نا، اتنے مزے کے اور اتنی شکل میں بھی اچھے لگ رہے تھے، یقین کرے، ساتھ دھنیا، تھوڑی سی سبز مرچیں، تھوڑا سا اس کا ٹیسٹ بھی چینج کیا۔ میں نے کہا چلے یہ 2-3 جو رہ کے ہیں نا وہ اس طرح بناتے ہیں، اور ساتھ ہی میں اپنے مطلب نئے ڈھونڈنے لگ جاتی ہوں، اگر مجھے چیز اچھی لگ رہی ہے تو پھر میں کہتی ہوں چلے ساتھ ہی برگر بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب بھی یہ اس طرح کی میں نے دیکھے بڑے بڑے بنائے تھے، میں نے کہا چلے ساتھ ہی نا برگر بنا لوں گی۔ تو یہ دیکھیں اب کتنی اچھی ان کی شکل لگ رہی ہے، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا ساتھ ہی میں نے نا اسامہ لوگوں کے لیے، جیسے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ کوئک والا جو پاستا جو انہیں پسند بھی ہے نا، وہ والا ان کا بنا رہی تھی جو یہ شوق سے کھاتے ہیں۔ تو یہاں پر ان کا ساتھ ساتھ وہ بھی تیار ہو رہا تھا، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا میں کباب بھی بنا رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ماں نے چاروں چولہے جو ہوتے ہیں نا وہ بھی کبھی کبھی بیزی کیے ہوئے ہوتے ہیں، یقین کریں۔ کبھی کبھی یقین کریں ایسے ہی ہوتا ہے کہ چاروں چولہوں پہ کچھ نہ کچھ جو نہ لگا پک رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ۔ تو آج بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اگر جس طرح کی میں نے وائس اوور کی ہے تو آپ لوگوں نے پلیز برداشت کرنی ہے۔ اور یہاں پر یہ دیکھیں ان کا جو پاستا ماشاءاللہ جوسی پاستا تھا نا، وہ ان کا تیار ہو چکا تھا۔ اچھا جی، ادھر آپ نے دیکھے ہیں کتنے اچھے ماشاءاللہ سے نا جو ہے کباب جو ہے نا بڑی بڑی پیٹیز کی طرح کے بن گئے ہیں، اتنے مزے کے۔ تو میں نے ساتھ ہی سوچا، میں نے کہا 2 جو ہے نا بنا لیتی ہوں برگر۔ کشر تو ویسے اپنی جاب پہ تھی، میں نے کہا چلے نیکسٹ ڈے پہ بھی لے جائے گی، اس کا سنبھال کے رکھ دوں گی، ایک میں خود یوز کر لوں گی۔ لیکن روزہ کھول کے یقین کریں بندہ، مجھے لگتا ہے سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ اتنا پانی پینے کے، کھجور کھانے کے بعد
اور میری عادت ہوتی ہے کہ تھوڑا سا چلے بندہ کچھ فروٹ وغیرہ کھا لیتا ہے، تو اتنی طبیعت خراب ہو جاتی ہے نا کہ دل ہی نہیں کر رہا ہوتا کچھ بھی کھانے کو. تھوڑا سا میں نے یہ کھایا تھا یقین کریں، اور میرے دل ہی نہیں کر رہا تھا کچھ بھی کھانے کو. اچھا جی، یہاں پر جو ہمارے کباب برگر تھے وہ بھی تیار ہو رہے تھے ساتھ ساتھ. میں نے کہا چلے ایک میں چیز ڈال کے بناتی ہوں، اور اپنے والا بلکہ میں نے ڈبل والا بنایا کہ میں شوق سے کھاؤں گی، چلے اور کچھ نہیں کھانا تو یہ کھاؤں گی، یہ تو بڑے شوق سے کھاؤں گی میں. اس کے باوجود بھی میں کہہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا میں نے کھایا اور بس دل بھر گیا. تو آپ لوگ کائنڈلی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کر لیں، ساتھ ہی اچھا سا میسج بھی کیا کریں، مجھے بتایا کریں کہ کیسی لگ رہی ہیں آپ لوگوں کو میری ویڈیوز. ٹھیک ہے، میں نے جو انشاءاللہ سوچا تھا نا کہ میں پورے مطلب جتنے رمضان ہوں گے ہر روز اپنی ویڈیو لگاؤں گی، اور الحمدللہ میری ہر روز ویڈیوز آ رہی ہیں. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلی کی ڈیلی میں اپنی ویڈیو لگا رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو آج کی میری جو ویڈیو تھی یہی تھی. آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی، وائس اوور کرتے ہوئے بھی آپ دیکھ لیں کس طرح فمبلنگ ہو رہی ہے. تو آپ لوگوں نے مطلب برداشت کرنا ہے اس کو، اور اللہ تعالیٰ سب کے دسترخوان کو اسی طرح سجاتا رکھے، ہر ایک کی جائز حاجات کو پورا کرے، صحیح طریقے سے رمضان کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی آپ لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی. نیکسٹ ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اوکے بائے، اللہ حافظ.